السلام علیکم۔ آج 18 دسمبر ہے اور جس وقت میں یہ ویڈیو اپلوڈ کر رہا ہوں تو اس وقت صبح کے تقریباً 10:15 بجنے والے ہیں۔ تازہ ترین موسمی ماڈلز کے مطابق عرب خطے میں ایک بہت بڑا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اسٹارم آنے والا ہے، جس میں ہوا کی سپیڈ 80 سے 100 کلومیٹر فی گھنٹہ ہوگی، جس میں تیز ہوا کے جھکڑ چل سکتے ہیں تو جانی اور مالی نقصان کے بھی خدا نخواستہ اندیشہ ہو سکتا ہے۔ یہ تمام چیزیں آپ کو میں اس ویڈیو میں بتاؤں گا۔ پاکستان کے موسمی صورتحال جو تیزی سے بدل رہی ہے، اس کے بارے میں بھی اس ویڈیو میں آپ کو مختصراً تمام چیزیں بتاؤں گا۔ اب میں آپ کو سیٹلائٹ دکھاتا ہوں۔ سیٹلائٹ پر پچھلے 48 گھنٹوں کے دوران اینیمیشن میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک سسٹم اپر لیول پر لو پریشر کافی مضبوط ہوا ہے، جس کی وجہ سے عرب خطے میں اور اس کے اثرات کچھ اثرات پاکستان پر بھی نظر آنا شروع ہو گئے ہیں۔ اس کے اثرات زیادہ جو ہیں وہ عرب خطے پر نظر آ رہے ہیں۔ آپ کو نظر آ رہا ہوگا اینیمیشن میں کلاؤڈز نظر آ رہے ہوں گے، اور یہ عرب خطے کی جانب جو ہیں وہ اس وقت تک بڑھ چکے ہیں، اور اس کے اثرات آہستہ آہستہ اب پاکستان پر بھی آنا شروع ہو جائیں گے اگلے 24 سے 48 گھنٹوں کے دوران، جس کے بارے میں تفصیلات میں آپ کو آگے چل کر ویڈیو میں بتاؤں گا کہ پاکستان میں اس کے کتنے اثرات ہوں گے۔ اب میں آپ کو دکھا رہا ہوں کچھ ویڈیوز۔ یہ عجمان کی ویڈیو ہے۔ عجمان میں جو ہے اس وقت رات کے ٹائم میں اور صبح صادق کے وقت چند جگہوں پر تیز موسلادھار بارش ہوگی۔ یہ جو علاقہ ہے یہ حائل کا علاقہ ہے، سینٹرل سعودی عرب سے تھوڑا سا اوپر کا علاقہ ہے، حائل کا علاقہ ہے۔ یہاں پر برف باری ہوئی ہے، شدید ترین برف باری ہوئی ہے یہاں پر، اور یہاں پر ٹیمپریچر جو ہے اس وقت مزید سرد ہو سکتا ہے، مائنس میں اس وقت ٹیمپریچر موجود ہے۔ اور یہ حائل کے بعد تبوک سے بھی کچھ ویڈیوز آئی ہیں جہاں پر شدید ترین برف باری کا سلسلہ اس وقت تک جاری ہے، اور یہاں پر مزید برف باری کے ساتھ ساتھ بارش کے بھی امکانات ہیں۔ اور یہ راس الخیمہ کی آج ویڈیو آئی ہے۔ راس الخیمہ میں جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ان جگہوں پر تیز موسلادھار بارش ہو سکتی ہیں، تو کچھ تیز ہواؤں کے ساتھ یہاں پر بارش ہوئی ہے۔ راس الخیمہ کا ایریا ہے، یہ متحدہ عرب امارات کا ایریا ہے۔ یہاں پر گرج چمک کے ساتھ بارش ہوئی ہے۔ یہاں پر مزید شدید ترین موسلادھار بارش کے امکانات موجود ہیں۔ تیز ہواؤں کے ساتھ ان جگہوں پر مزید بارش اگلے 24 سے 48 گھنٹوں کے دوران ہو سکتی ہے۔ اب میں آپ کو درجہ حرارت یعنی کہ ٹیمپریچر کے بارے میں بتاؤں کہ ٹیمپریچر پاکستان میں اس ہفتے میں جو ہے سردی کی شدت میں کمی نظر آ رہی ہے، لیکن دسمبر کے لاسٹ ویک میں عرب میں، سعودی عرب میں، اس کے علاوہ دبئی میں، عمان میں، قطر میں، بحرین میں، پاکستان کے زیادہ تر حصوں میں سردی زیادہ نہیں دکھ رہی، لیکن عرب خطے میں اس دوران سردی کی شدت میں اضافہ نظر آتا ہے۔ 5 جنوری کے بعد پاکستان میں ایک سردی کی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک معمولی سے ایک ویو آ سکتی ہے، لیکن عرب خطے میں جو ہے اس دوران ٹیمپریچر معمول کے مطابق رہے گا، لیکن چند جگہوں پر جیسے کویت، بحرین میں، اس کے علاوہ قطر میں ٹیمپریچر جو ہے سردی کی شدت میں اضافہ ہوگا۔ پاکستان میں جو باقاعدہ طور پر ایک سردی کی ویو آ سکتی ہے وہ آئے گی 12 جنوری کے بعد۔ اب میں آپ کو پاکستان کے موسم کی صورتحال بتاؤں گا، اس کے بعد عرب خطے کے بارے میں بتاؤں گا۔ تو اگلے 24-48 گھنٹوں کے دوران گوادر، پستی اور ماڑا، تربت ان جگہوں پر تیز موسلادھار بارش کے امکانات ہیں۔ اس کے علاوہ نوشکی کا ایریا ہوگا، کوئٹہ ہوگا، ان جگہوں پر بھی جو ہے بارش اور برف باری کے بھی امکانات نظر آتے ہیں۔ بارش کے یہ سلسلہ اور دائرہ کار بڑھ کر مستونگ میں، مچھ میں جائے گا، ہرنائی کا ایریا ہوگا، زیارت ہوگا، قلعہ سیف اللہ، سبی، رولائی کا ایریا ہوگا، کلات ہوگا۔ یہاں پر بھی چند جگہوں پر بارش اور برف باری کے امکانات نظر آتے ہیں۔ اس دوران کچھ بارش جو ہے وہ ذوب میں بھی نظر آتی ہے۔ اس کے علاوہ وانا، مکین کا علاقہ ہوگا، میران شاہ ہوگا، بنو ہوگا، چکرا ہوگا، لکی مروت، ٹانک، ان جگہوں پر بھی بارش کے امکانات نظر آتے ہیں اگلے 24 سے 48 گھنٹوں کے دوران۔ مالاکنڈ ڈویژن، پشاور، مردان، سوابی، ان جگہوں پر بھی بارش ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ بڈگرام سٹی، دیر میں بھی بارش کے امکانات ہیں، لیکن گلگت بلتستان، استور، کاغان، ناران، چترال، ان جگہوں پر تیز موسلادھار بارش اور پہاڑی علاقوں میں بالائی حصوں میں شدید ترین برف باری کے بھی امکانات ہیں، تو سیاح حضرات یہاں پر جانے سے تھوڑا سا گریز کریں۔
20 سے 22 دسمبر کے درمیان ڈیرہ غازی خان، کوٹڈو، لیا، نورپور تھل ان علاقوں میں بارش کے کچھ امکانات نظر آتے ہیں۔ تلہ گنگ، اس کے علاوہ پنڈی گھیپ، اٹک، اسلام آباد، ہری پور، کالا باغ، کلر سیدہ، پوٹوہار کے ریجن میں بھی چند جگہوں پر اس دوران بارش کے امکانات نظر آتے ہیں۔ چکوال، اڈیالہ، جھنگ، واہ کنٹونمنٹ کے ایریا میں، مری میں، کہوٹہ میں، ایبٹ آباد، مظفر آباد، بالا کوٹ ان جگہوں پر بھی کچھ جگہوں پر بارش کے امکانات ہیں اور بالائی حصوں میں برف باری بھی ہو سکتی ہے۔ پنڈی بھٹیاں، سرگودا، بھلوال، بھابرا، اس کے علاوہ شیخوپورہ کا ایریا ہوگا، مرید کے، لاہور پر روڈ رادھا کشن ان جگہوں پر بھی چند جگہوں پر بارش کے کچھ امکانات نظر آتے ہیں۔ اس دوران میاں والی کا ایریا ہوگا، اٹک ہوگا، ان جگہوں پر بھی بارش کے کچھ امکانات ہیں۔ ڈیرہ اسماعیل خان کے قریب بھی کچھ بارش ہو سکتی ہے۔ شورکوٹ اور ملتان کے بالکل قریب ایک معمولی سسٹم جو ہے وہ بنتا ہوا نظر آ رہا ہے، لیکن بارش کے امکانات اتنے زیادہ نہیں ہیں۔ اس دوران کراچی سمیت سندھ بھر میں بارش کے امکانات نہیں ہیں، لیکن کراچی میں سردی کی شدت میں معمولی اضافہ ہو سکتا ہے۔ اب میں آپ کو عرب ممالک کے بارے میں بتا دوں کہ اگلے آج سے یعنی کہ 18 سے 20 دسمبر کے درمیان کویت، بحرین، اس کے علاوہ قطر، متحدہ عرب امارات میں شارجہ، دبئی، ابوظہبی، عجمان، راس الخیمہ، فجیرہ، یہاں پر تیز موسلادھار بارش کی امید ہے۔ اس دوران ریاض، ام الجماجم اور اس کے اطراف میں حائل میں بھی چند جگہوں پر بارش اور برف باری ہو سکتی ہے۔ اس دوران ایران کی کوسٹل لائن بندر عباس اور ایران کی تقریباً تمام ساحلی پٹی پر شدید ترین موسلادھار بارشیں ہوں گی۔ اس کے بعد بارش کا دائرہ کار بڑھتے ہوئے افغانستان کی جانب جائے گا۔ افغانستان کے بالائی حصوں میں شدید ترین برف باری کے امکانات موجود ہیں۔ اس دوران دریا کابل میں بھی فلو بڑھ سکتا ہے۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آج شام کے اوقات میں یعنی کہ 5 یا 6 بجے کے بعد قطر، بحرین اور اس کے علاوہ دبئی، شارجہ، ابوظہبی، راس الخیمہ، فجیرہ ان جگہوں پر تیز ہوائیں چل سکتی ہیں اور ہواؤں کی سپیڈ دنیا کے مختلف ماڈلز کے مطابق 70 سے 100 کلومیٹر فی گھنٹہ ہو سکتی ہے، جس کی وجہ سے کچھ خطرات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ پھر بتا دوں قطر، بحرین، متحدہ عرب امارات میں دبئی، شارجہ، ابوظہبی، عجمان، فجیرہ، راس الخیمہ ان جگہوں پر تیز ترین طوفانی ہوائیں چلنے کے خطرات نظر آتے ہیں۔ اگلے 6 سے 12 گھنٹوں کے دوران ریاض میں، مدینہ منورہ، جدہ اور اس کے اطراف میں ام الجماجم میں بھی تیز ہوائیں چل سکتی ہیں، طوفانی ہوائیں چل سکتی ہیں، جس کی سپیڈ 50 سے 70 کلومیٹر فی گھنٹہ تک ہو سکتی ہے یا اس سے زیادہ بھی ہو سکتی ہے۔ ویڈیو کے آخر میں آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اس ویڈیو کو آگے فارورڈ کر دیں تاکہ جو تمام حضرات جو عرب ممالک میں رہتے ہیں کسی بڑی پریشانی سے بچ سکیں، اور اس کے علاوہ اگر کچھ چیزیں آپ کو پوچھنی ہیں تو آپ کمنٹ سیکشن میں بھی پوچھ سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ مزید تفصیلات اور جو بھی نیوز آئے گی انشاءاللہ تعالی میں اپنے واٹس ایپ چینل پر بھی تمام چیزیں آپ کو بتاتا رہوں گا، مسلسل آگاہ کرتا رہوں گا۔